من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی ہے رحم والا ہے. کہا کہ لفظ کا معنی اللہ اور اس کے اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. قسم ہے قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءہم بلکہ یہ لوگ تعجب کرنے لگے اس بات سے کہ ان کے پاس یا انہی میں سے ڈرانے والا ان کے پاس آیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب تو یہ دیکھ کر کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجع بعید یہ دور کا لوٹنا ہے. قد علمنا تحقیق ہم نے جان لیا ما تنقص الارض منہم جس کو زمین ان میں سے کم کر چکی ہے. وعندنا کتاب حفیظ اور ہمارے پاس تو محفوظ کتاب موجود ہے. بل کذبوا بالحق بلکہ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا. لما جاءہم جب وہ حق ان کے پاس آیا. وہم فی امر مریج یہ الجھے ہوئے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیا یہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر آسمان کو. کیف بنیناہا کیسے ہم نے بنایا. وزیناہا ہم نے مزین کیا. وما لها من فروج اور اس آسمان کے اندر کسی قسم کی کوئی شگاف بھی نہیں ہے. والارض مددناہا زمین کو ہم نے بچھایا. والقینا فیہا رواسیا ہم نے زمین میں میخوں والے پہاڑ کاٹ دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور ہم نے اس زمین کے اندر ہر خوشگوار چیزوں کو پیدا کیا. زوج کا معنی جوڑے بہیج خوشگوار. تبصرتاً و ذکریٰ لکل عبد منیب تاکہ یہ سارا کچھ پیدا کرنا ایک بینائی کا ذریعہ بن جائے. وذکریٰ اور نصیحت کا ذریعہ بن جائے. لکل عبد منیب ہر اس آدمی کے لیے
جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے باغات اگائے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کاٹنے والے دانے ہم نے پانی کے ذریعے سے اگا دیے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور ہم نے کھجوریں اتاری باسقات بلند و بالا، لہا طلع نضید، کہ جن کو بڑے بڑے خوشے لگے ہیں، تہ بتہ لگے ہوئے۔ رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے بنجر زمینوں کو آباد کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح ہم سب لوگوں کو قبروں سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والوں نے جھٹلایا، وَثَمُودَ، اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا، وَعَادٌ وَفِرْعَوْنَ، قوم عاد اور فرعون نے اور لوط والوں نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بن والوں نے، وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بادشاہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ، ان میں سے ہر ایک نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق کا وعید، میری وعید سچی تھی۔ افعینا بالخلق الاول، کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک چکے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ سب لوگ نئے پیدا کرنے کے بارے میں اشتباہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لبس کا معنی اشتباہ میں مشتبہ چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سورت کا نام سورت قاف ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ قاف کا لفظی معنی ایک تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کیا کہ حروف مقطعات وہ کہلاتے ہیں کہ جن کے معنی اور مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جن میں یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، الف لام را بھی ہے، کاف یا عین صاد بھی ہے۔ اسی طریقے کے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، یہ سب حروف مقطعات ہیں جن کے معنی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اگرچہ بعض محدثین اور مفسرین کرام نے ان کی کھوج کے اندر کچھ اقوال ضرور جمع کیے ہیں کہ قاف سے مراد یا تو قرآن کریم خود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ قسم ہے قاف والقرآن المجید، اس قرآن کی جو بزرگی والا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ قاف یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو پہاڑ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور اسی پہاڑ کے اوپر یہ ساتوں زمین ہے، اور جب وہ پہاڑ یعنی زمین میں حرکت کرتا ہے تو اس پہاڑ کی جڑیں ساتوں زمینوں کے اندر جڑی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک ان کی جڑوں میں سے جس جڑ کو جہاں سے ہلانا چاہتے ہیں تو اس جڑ کو وہاں سے حکم دیتے ہیں، اس لیے اس علاقے کے اندر وہاں پر زلزلہ آتا ہے اور باقی پورے علاقوں کے اندر نہیں آتا۔ اس کی تفاسیر میں مختلف علماء نے اور بھی اقوال بیان کیے ہیں، لیکن اللہ پاک قرآن کریم کی قسم کھا کے فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءہم، کہ میرا قرآن معمولی کتاب نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے ان کے سامنے تلاوت کیا، فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک قافلہ ہے جو تمہیں حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں آ کے مار دے گا، میری بات کو مان لو گے؟ بالکل مانیں گے۔ پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فوری طور پر سارے کے سارے محبت کے دعوے کرنے والے نفرتوں پہ اتر آئے اور اپنے بھی پرائے بن گئے۔ بل عاجبو، ان کو تعجب ہوا اس بات کے ذریعے سے کہ کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا، بلکہ کافر تو سن کر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب سی کتاب ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کتاب ہے۔ ہم نے چند دن پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہاں ترمذی شریف میں ہم نے پڑھا، بلکہ مسلم شریف کے اندر، کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے ہی 3 سال تک نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، تو لوگ مجھے اس وقت بے دین کہتے تھے۔ ابھی تک حضور کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی ہے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 2 سال پہلے لگا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ پھر کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو بتایا کہ جہاں اللہ میرا منہ کر دیتا تھا میں اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیتا تھا، کہ جہاں اللہ نے منہ کر دیا میں کر لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے، ایک میرا بھائی تھا جس کا نام تھا انیس، تو کہتے ہیں کہ وہ مکہ کسی کام کے ذریعے سے گیا،
تو مکہ کے اندر وہ پھر رہا تھا، کچھ اپنی خرید و فروخت اس نے کی، تو وہاں اس نے لوگوں سے ایسی باتیں سنی کہ لوگ ایک آدمی کے بارے میں اس طرح باتیں کہتے ہیں. تو یہ واپس آ کر اس کو آ کے بتایا کہ ابو ذر تمہیں پتا ہے کہ آج میں نے نا وہاں پر ایک عجیب سی باتیں سنی ہیں کہ لوگ ایک آدمی کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جس کو تم کرتے ہو، جو نماز تم پڑھتے ہو وہ لوگوں کو وہی نماز کا حکم کرتا ہے. تو کہا کہ اچھا اور کیا کیا باتیں وہ کہتا ہے اور کیا کیا کرنے کا حکم کرتا ہے. تو کچھ باتیں جب بتائیں تو کہتا ہے مجھے تسلی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا انیس تم یہاں پر رہو، اب میں جاتا ہوں مکہ کے اندر جا کر. تو مجھے انیس نے کہا کہ تم مکہ میں نہ جاؤ، وہ لوگ اس کی جان کے در پہ ہوئے ہیں، وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی مار دیں، تمہیں بھی اذیت پہنچ جائے، تمہیں بھی تکلیف پہنچ جائے. اگر جانا چاہتے ہو تھوڑا سا بصیرت سے جانا اور وہاں پر خیال سے رہنا. تو فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور وہاں پر جا کے میں نے پڑاؤ ڈال لیا، اپنا بستر جو چیزیں تھیں وہاں پر. بیت اللہ تو پرانا تھا، مشرکین بھی طواف کیا کرتے تھے، تو میں بھی طواف کے ذریعے سے بہانے سے وہاں پر لیٹ گیا. تو میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور نہ میں نے کسی سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون ہے تو لوگ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر برس پڑے، بلکہ میں نے کوئی ایک ایسی بات کہہ بھی دی کہ جس کے ذریعے سے لوگ پتھر لاٹھیاں لے کے میرے پاس آ گئے. انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ مار مار کر لہو لہان کر دیا. پھر جو ہے میں اپنے زخموں کو تھوڑا سا سیٹ کر کے رات کو جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. تو حضرت علی نے دیکھا کہ بھی ایک مہمان آدمی ہے، کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں روزانہ ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو کہتا ہے چلو یار ہمارے ساتھ چلو، تو میں تمہیں جو ہے کیا نام ہے کچھ کھانا چھانا کھلاتا ہوں. رات لے کر گئے، کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی، لیکن پوچھا ہی نہیں بھی کس کام کے لیے آئے ہو. تو دوبارہ پھر چھوڑ دیا. اگلے دن پھر دیکھا کہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا نہیں ہوا، پھر دوبارہ لے کر چلے گئے. تو 3 دن کے بعد پوچھ لیا بھئی آپ کس کام کے لیے آئے ہو. کہا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میں جو چیز آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے صحیح بتائیں گے اور آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے. کہا کہ آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا کہ سنا ہے کہ یہاں پر ایک محمد نامی ایک آدمی ہے جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، تو میں اب ان کی تلاش میں آؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، کل جب میں جانے لگوں تو میرے ساتھ تم چل لینا، لیکن اگر میں دیکھوں گا کہ کہیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو میں اپنا جوتی کا تسمہ سیٹ کرنے کے لیے نیچے بیٹھ جاؤں گا، تم تھوڑا سا آگے چلتے جانا تاکہ میرے ساتھ رہنے کا ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر میرے ساتھ ہونے کا پتہ چل جائے گا تو تمہیں اور زیادہ اذیت پہنچائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی مجھے لے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں جا کے ملا، حضور نے پوچھا بھائی کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہو. کہا جی 30 دن ہو گئے، میں 30 دن سے یہاں پر ٹھہرا ہوا تھا. تو پوچھا کہ کچھ کھانا چھانے کا انتظام ہوا. کہا جی 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا. جب بھی مجھے بھوک لگتی میں وہاں پر زمزم کے کنویں کے قریب جاتا، جا کے پانی پیتا، اور وہ پانی پینے کے ذریعے سے اللہ پاک میری بھوک بھی دور کر دیتے اور میری پیاس بھی دور کر دیتے. اور وہ میں اتنا موٹا ہو چکا ہوں کہ میرے پیٹ کے بل پڑ چکے ہیں، میرے پیٹ کے پانی کی وجہ سے بل پڑ چکے ہیں. تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ ہاں الزمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے، کہ جو بھی نیت کر کے پیو اللہ پاک آپ کی نیت کو پورا کر دیں گے. بیماری دور کرنے کی نیت سے پیو، اس لیے فرمایا کہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو 3 کام سب سے پہلے کریں. سب سے پہلے تو آپ اللہ کے نام میں صدقہ کریں، اپنی جان کا صدقہ دیں. پھر اس کے بعد زمزم وہ استعمال کریں، زمزم کا پانی پئیں اور زمزم کا پانی پی کر دعا کریں اپنی بیماری کے لیے. تیسری شید شہد کو استعمال کریں. یہ 3 مسنون اعمال کریں، اور 3 مسنون اعمال کرنے کے بعد جو دوائی آپ کی طبیب آپ کو بتا دے آپ اس دوائی کو استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم طبیب کی دوائی سے پہلے ہی ان 3 کاموں کے کرنے کے ساتھ ہی اللہ پاک آپ کو بہتر کر دیتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ جو آدمی اپنی جان کا صدقہ نکالنے کا معمول بنا لے دنیا کی کوئی بیماری قریب آتی نہیں ہے. الصدقۃ یدفع البلاء کلھا، فرمایا کہ اللہ کے لیے تم صدقہ دینے کی عادت بنا لو، اللہ حکیموں ڈاکٹروں سے غنی کر دیں گے، تمہیں بھی غنی کر دیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی غنی کر دیں گے. دوسری چیز زمزم کا پانی گھر پہ رکھیں. اجوا کھجور فرمایا کہ جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں کبھی نہ تو جنات آتے ہیں نہ کبھی اس گھر میں فاقے آتے ہیں. کھجور کو ضرور گھروں میں رکھا کرو فرمایا.
کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، کھجور فاقے کو دور لے جاتی ہے، اس لیے کھجور کو گھر میں رکھا کرو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی زمانہ تھا سارا وہ عرب کا علاقہ تھا، ان میں تھی کھجوریں، تو کھجور تو ہر گھر میں ہوا کرتی تھی. بلکہ حضور نے کھجور کے درخت کو ہماری پھوپھی کا درجہ دیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلی چیز جس کو پیدا کیا وہ کھجور تھی. اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ کھجور تھی، اس لیے انسانوں کی پھوپھی ہے کھجور کا درخت. فرمایا کہ استعمال کیا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور وہ برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں جو آدمی کھجور کو استعمال کرتا ہو. لیکن تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے، انسان دیکھ لے اپنے مطابق، اگر راس آتی ہے تو اس کے مطابق کھا لے، ورنہ 3 دانے سنت سمجھ کے گئے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک باطن کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک اس کو ختم کر دیں گے. تو کہا جی میں زمزم پی لیتا تھا تو وہ اتنا میں موٹا ہو گیا ہوں کہ میرے پیڑ جو ہے نا اس میں بل پڑنا شروع ہو گئے. تو فرمایا کہ اچھا حضرت صدیق اکبر یہ سننے تھے. کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اس بندے کی قربانی کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس کی مہمان نوازی کروں. کہ اللہ کے لیے 30 دن تک بھوکے رہنا، نہ کسی کو بتایا، صرف سچی طلب کے لیے وہاں پر ہے، لا الہ الا اللہ کی طلب لے کے کہ میری وجہ سے نہ ان کو تکلیف ہو نہ مجھے تکلیف ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بتا دیا، مسلمان ہو گئے، فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جانا، ان کو بھی جا کر میرے اسلام کی دعوت دینا. کہا جی ٹھیک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے، جذبہ اندر اتنا بڑا کہ یا رسول اللہ میں ان بے ایمانوں کے درمیان میں جا کے کود کے کہوں گا لا الہ الا اللہ. حضور نے منع بھی کیا کہ حالات موافق نہیں ہے تھوڑا سا، لیکن جذبہ ایمانی بڑھ گیا. اب جذبہ ایمانی جب پڑا تو مکہ کے قریب کھڑے ہو کے وہاں تو بت لٹکے ہوئے تھے، بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے کود پڑے، اتنا مارا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. پتا چلا کہ ایک قبیلہ غفار کا ایک آدمی ہے جس کو مارا جا رہا ہے، اوپر جا کے لیٹ گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے کس قبیلے کا آدمی ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اور تمہاری ٹوٹل تجارت ملک شام سے اسی راستے سے ہوتی ہے، اور یہ اتنا جنگجو قبیلہ ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تمہاری ساری تجارت بند ہو جائے گی، تمہاری ساری تجارت بند ہو جائے گی، تم وہاں سے کبھی گزر بھی نہیں سکتی. چھوڑ دیا. اگلے دن حضرت عباس چھڑوا کے گئے ہی تھے، پھر صبح جا کے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ پھر مارا. پھر حضرت عباس نے آ کر یہی کہہ کے چھڑوایا کہ یہ آدمی قبیلہ غفار کا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تمہاری ساری تجارت بند ہو جائے گی، اس لیے اس کو چھوڑ دو. تو کفار کو حضور کی بات سمجھ نہیں آتی. بل عجبوا ان جاءہم، کہ اتنے احمد لوگ ہیں کہ یہ تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے کوئی ڈرانے والا ہے، کہ ہماری نسل کا، ہمارے رنگ کا، ہماری زبان کا بولنے والا اور ہماری طرح سارے معاملات کرنے والا آج اٹھ کے کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے ہم بھی اگر کوئی اپنے برابر کا بندہ کوئی دین کی بات بتا دے رہا تھا بیجا بڑا جی آ گیا، تو یہ کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں، تو عربوں کو اسی طریقے سے سمجھ نہیں آتا تھا. عربوں کو سمجھ نہیں ہے حضور کا آنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت وہ ایک پہاڑ سے سخت تھی کہ پہاڑ کو ہلایا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی استقامت کو اس کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب سب مل کے آئے، ابو طالب سے آ کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی لات نہیں، کوئی عزا نہیں، کوئی فلاں نہیں. تو بلایا، کہا کہ میرے بھتیجے یہ تیری قوم شکایت لے کر آئی ہے تو آپ نہ کہا کریں. تو کہا کہ میرے چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ پر چاند کو رکھ دیا جائے، واللہ لا اترکو، میں کبھی بھی لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس لیے کہ دنیا میں معبود ایک ہے، وہ تنے تنہا ہے، میں بھلا کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں، میں کیسے اس کی دعوت کو چھوڑ سکتا ہوں. سب سے پہلے مسلمانوں میں حضرت صدیق اکبر. مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہاں پر تم نے قرآن پڑھنا ہے اور اسی طریقے پر تم نے جو ہے باقی معاملات کرنے، یہاں سے نکل جاؤ. نکال دیا مکہ سے. رستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوگی، واپس لے کے آ گئے.
اور ان کو کہا کہ اس جیسا بندہ جو ہے جو غریبوں مسکینوں کا خیال کرتا تو نکال رہے ہیں. ہاں ان کو کہہ دیں کہ گھر میں رہ کے آپ اپنی عبادت کریں, سارا کام کریں, لیکن اونچی آواز میں نہ پڑھیں کہ ہماری عورتیں بچے جمع ہو جاتے ہیں اور ساری رات ان کا قرآن سنتے ہیں, ساری رات ان کا قرآن سنتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کچھ دن تو چپ رہے, پھر دوبارہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا. تو جس آدمی نے پناہ دی تھی اس سے کہا کہ میں تیری پناہ واپس کرتا ہوں, اللہ کی پناہ میرے لیے کافی ہے. جس کو اللہ بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. اب یہ مشرکین کہتے ہیں کہ بھلا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مٹی ہو گئے, ہڈیاں ہو گئی ہیں, دوبارہ پھر واپس ہوں گے, دوبارہ پھر کیسے واپس ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کیسے واپس ہوں گے, ہمیں تو ان لوگوں کا بھی پتا ہے جن کو مٹی کھا چکی ہے, کہ جن کا جسم ذرہ ذرہ ہو چکا ہے, ہواؤں کے اندر جا چکا ہے, ہزاروں سال پہلے دنیا سے چلے گئے, جو بالکل مٹی بن چکے ہیں, پتہ نہیں ان کی ہڈیاں, ان کی بسیدگی کہاں تک پہنچ گئی. جن کو زمین کھا چکی ہے ہم ان کے ذرات سے بھی واقف ہیں. دنیا کے کن کونوں کے اندر ہوا اڑا کے لے گئی, سمندر میں کہاں موجود ہے, ہواؤں کے اندر کہاں موجود ہے, ہمارے پاس تو وہ بھی موجود ہے. تم ان کی بات کرتے ہو. ہمارے لیے جیسے پیدا کرنا آسان تھا ویسے تم لوگوں کو واپس کرنا بھی آسان ہے. ارے احمقو یہ تو دیکھو, اتنا بڑا آسمان کس نے بنا دیا, اتنی بڑی زمین کس نے بچھا دی. وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اتنے مضبوط پہاڑ ہم نے زمین کے اندر اتار دیے, زمین کے اندر گاڑ دیے. آسمان سے پانی ہم نے اتارا, تمہارے لیے باغات پیدا کر دیے, اناج ہم پیدا کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ ایک مٹی کیسے, ایک خشک مٹی کیسے جو ہے وہ تر و تازہ چیز کو اگاتی ہے اور وہ روزی کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہ سارا کچھ بنانے والے جب ہم تمہیں لٹانے پر بھی قادر ہیں, ہمیں دوبارہ تمہیں واپس لانے پر بھی قادر ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. رہا مسئلہ کہ تم جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے جھٹلایا. قوم عاد, قوم سمود, کنویں والے اور مختلف قومیں ہمارے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں, اور وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے آج ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. اے مشرکین مکہ, اگر آج تم میرے نبی کو جھٹلاتے ہو تو یاد رکھنا تمہارا نام و نشان دنیا میں مٹ جائے گا. کون ابو جہل کو یاد کرتا ہے, کون اتبا شیبہ کو یاد کرتا ہے؟ یا تو سب بلال کو کرتے ہیں, یا تو سب ان کو کرتے ہیں جن کو اس زمانے کے اندر کوئی پاس بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتا تھا, کہ جن کا نام آج بھی زندہ ہے, شکل و صورت ان کی معمولی, اور فرمایا کہ حالات معمولی, پاؤں میں جوتے کوئی نہیں, حالات بالکل نارمل تھے. اللہ نے دنیا جہان کا حکمران ان کو بنایا, آج ان کا نام دنیا میں زندہ ہے. اللہ نے نام بھی زندہ رکھے, ان کے کردار بھی زندہ رکھے, ان کی سنتیں بھی زندہ رکھے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ, نہ باپ کا پتہ نہ دادا کا پتہ, غلام در غلام, غلام در غلام, کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور حضور کہہ رہے بلال یہ تو بتاؤ کہ رات میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں دیکھی, کہ تم جنت میں چل رہے تھے, ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوری طور پر وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں. فرمایا کہ بلال تیرے اس عمل نے تجھے اتنے مقام تک پہنچا دیا کہ تم دنیا میں چلتے ہو اور چلنے کی آوازیں جنت کے اندر آ رہی ہیں. حالانکہ یاد تو ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کے پیچھے نسب بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں اور جن کے کارنامے بڑے ہوا کرتے ہیں. کیسے اللہ نے نام کو زندہ رکھا. آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے نام بلال دنیا میں موجود ہیں, کروڑوں لوگوں کے نام دنیا میں بلال ہو چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں. قیامت کے دن تک اللہ بلال کی شخصیت کو زندہ رکھیں گے, اللہ ام مکتوم کی شخصیت کو زندہ رکھیں گے, اللہ عمار و یاسر کی شخصیت کو زندہ رکھیں گے, اللہ خباب, زید بن حارثہ, اسامہ ابن زید, وہ تمام کے تمام جن سے یہ لوگ مزاح کرتے تھے, اللہ نے ان کے نام کو آج باقی رکھا اور قیامت کے دن تک باقی رکھیں گے. ساری دنیا والے ان کے نام کو مٹانا چاہیں گے لیکن رب کائنات ان کا نام تر و تازہ رکھیں گے, اس لیے کہ وہ خدا کے بن گئے. اور جو اس کا بن جاتا ہے پھر دنیا والے اس کو مٹا نہیں سکتے, اور جو اس کا نہیں بنتا جتنا مرضی ان کو بھرم دے لو, جتنا مرضی بڑھاوا دے لو, اللہ جب
نیست و نابود کرنے پہ آتے ہیں، ایک ہوا چلاتے ہیں اور ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ شکل و صورت تو ابو لہب کی بہت اچھی تھی۔ ابو لہب کا معنی شعلے والا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ ملعون اتنا خوبصورت تھا کہ جب چلا کرتا تھا تو اندھیرے کے اندر لوگ اس کے ذریعے سے راستہ دیکھ لیا کرتے تھے، کہ اس کے چہرے کی خوبصورتی اندھیرے کے اندر بھی لوگوں کو نظر آتی تھی، شعلے والا۔ لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں اپنایا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اور جن لوگوں کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو آج بھی دنیا کے اندر زندہ رکھا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دنیا میں اپنی نسلوں کے اندر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، کسی اچھے کام کے ناطے سے لا الہ الا اللہ کی نسبت کو اپنائیں، اپنے کنبے خاندانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی محنت کو رواج دیں، تاکہ ہمارے لیے خیر کے تذکرے کرنے والے کئی سالوں کے بعد بھی دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میرے نام پہ تم آ جاؤ، تمہارے نام کو باقی رکھنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اور اللہ نے ایسے کر کے بتائے، ہزاروں واقعات ہیں ان بزرگان دین کے، آج بھی نام زندہ ہے۔ بہلول جن کو لوگ مزاح کرتے ہیں، جن سے لوگ مزاح کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے بہلول کا نام آج بھی زندہ رکھا۔ اللہ نے عبد القادر جیلانی کا آج بھی نام زندہ رکھا۔ بڑے بڑے بزرگان دین کا آج بھی نام زندہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس دور کے اندر بھی، جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کے نام کو زندہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارے بن جائیں گے۔ اور جس کا خدا بن جاتے ہیں، پھر اس کو نیست و نابود کرنے والا، اس کو مٹانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا تو مٹ گئی اور دنیا والے مٹ گئے، لیکن آخرت والے آج بھی باقی ہیں اور قیامت کے دن تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آخرت والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔